السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مبینہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح اور اس کی پہلے آیت مقدسہ کے پس منظر میں سورۃ الفتح کا پس منظر، سورۃ الفتح کا جو عنوان ہے اور سورۃ الفتح کے جو نتائج ہیں ان پر بات چیت ہو رہی ہے۔ سورۃ الفتح کا جو پس منظر ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ اس حوالے سے پہلے 2 دروس میں ہم نے ترتیب سے مختصر گفتگو گزارش کی۔ وہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے کے جو حالات ہیں مختصر اس کی کیفیات وہ گزارش کی۔ جیسے بیعت رضوان کی بات ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے۔ پھر صلح کی بات ہوئی، یہاں تک ہم نے گفتگو عرض کی تھی کہ صلح کے لیے جب کفار مکہ آمادہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمادہ ہو گئے۔ اور یہاں میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اس بات پہ توجہ رکھیے، غور کیجئے کہ صلح یہ بہت بڑا یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے، صلح حدیبیہ۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جنگ مقصد نہیں تھا، مقصد امن قائم کرنا تھا، دین اسلام کا، اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا۔ دوسری بات، ریاست مدینہ کو تسلیم کر لیا گیا اس صلح میں، مکہ والوں نے تسلیم کر لیا۔ ظاہر ہے صلح ہمیشہ یا کوئی بھی معاہدہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جب دونوں فریق ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو مکہ کی ریاست تو تھی پہلے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہجرت کر کے یہاں سے گئے ہیں مٹھی بھر لوگ، تھوڑے سے لوگ، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ چلو بدر ہوا، احد ہوا، خندق بھی ہو گیا، تو ان کے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ اس جماعت کو ہم ختم کر دیں گے، جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، یا کوئی بھی سامراج وقت کا طاغوت اور فرعون باتیں کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، حزب اللہ، سچی جماعت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ان کو یقین ہو گیا اور مرعوب ہو گئے۔ اور ہمارے پاس وقت نہیں، ورنہ یہ بھی آپ بڑے احادیث میں واقعات ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر جماعت صحابہ کا جو جوش و خروش دیکھا کفار نے، ان کے جاسوسوں نے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت دیکھی اور اس کے اثرات و نتائج دیکھے، اس سے بھی مرعوب ہو گئے کہ یہ لوگ جنگوں کے لیے تو نہیں آگے بڑھ رہے، ان میں تو امن ہے۔ یہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور ان کے جاسوس کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ ظاہر وضو تو ایک ہے، اس کا پانی بھی تھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی محبت اور عقیدت ہے۔ تو اگر کسی صحابی کو وہ قطرہ پانی کا نہیں ملا تو جس کے ہاتھ پر پانی لگ گیا
صحابہ اکرام اس کے ہاتھ کے ساتھ برکت کے لیے مل رہے ہیں۔ یہ محبت، یہ والہانہ عشق، یہ ہے اصل میں عشق۔ تو جاسوسوں نے جا کے بتایا ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ہم ان سے کیسے جیت سکتے ہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، دشمن کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ بہت سارے اور واقعات بھی ہیں۔ تو صلح کے لیے جب آمادگی ہو گئی تو ظاہر ہے اب صلح نامہ تیار ہونا ہے۔ صلح نامہ تیار ہونے لگا، اس کی شقیں کافی لمبی ہیں، ہم دو چار یہاں عرض کریں گے تاکہ ہمیں اس کا پس منظر اور ترتیب سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سمجھ آ جائے۔ صلح نامہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ آپ صلح نامہ لکھیے۔ آپ نے جب لکھنے کا آغاز کیا تو اوپر لکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے اس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنے والوں میں ہیں اور دوسری طرف سے کفار مکہ ہیں۔ ابھی یہ آغاز ہوا تو کفار نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو محمد الرسول اللہ تو نہیں مانتے، ہمارا جو معاہدہ ہے وہ محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے، وہ محمد بن عبداللہ سے ہے۔ ہم اگر اس کو رسول اللہ مان لیتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ لہذا معاہدے کے عنوان کو درست کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو محمد الرسول اللہ لکھ چکا ہوں، لہذا میں تو اس کو نہیں مٹا سکتا، میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں اپنے پیارے محمد رسول اللہ کو محمد بن عبداللہ مٹا کے لکھوں، میں لکھ چکا ہوں۔ یہیں پہ اختلاف ہو گیا۔ یہ اختلاف کفار کی طرف سے تو جینین تھا، کیونکہ وہ تو حضور کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اور اس کی وجہ سے اگر صلح نامہ نہیں لکھا جاتا، آغاز میں ہی اختلاف ہو جاتا ہے، تو صلح نامہ کیسے لکھا جائے گا؟ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قلم دو، تو آپ نے محمد الرسول اللہ مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اب آپ ذرا توجہ کرتے رہیے اور سنتے رہیے کہ ایک ایک شک جو لکھی جائے گی وہ بظاہر جماعت صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے، لیکن صلح کی جا رہی ہے۔ تو اس اختلاف کے بعد جب آگے بڑھے تو ایک شرط یہ رکھ دی گئی کہ اس سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں نہیں جائیں گے، اللہ کے گھر میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے۔ حالانکہ کامن سینس میں تو یہ ہے اللہ کے گھر سے تو روکا ہی نہیں جا سکتا۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کفار معاہدے کے ذریعے سے عمرے سے روک رہے ہیں۔ عمرے سے کون روک سکتا ہے، اور پھر اللہ کا گھر ہو۔ میرے عزیزو توجہ کیجیے، لیکن جب یہ شرط رکھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم اگلے سال عمرے کے لیے آ جائیں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے۔ حالانکہ آپ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، جانور ساتھ رکھے ہوئے ہیں قربانی کے لیے، اور بالکل 19-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ پہنچ گئے، قریب ترین، لیکن آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور اللہ رب العزت کے حکم اور مدد سے آنے والے حالات کو دیکھ رہی ہے۔ صحابہ کرام اس سے پہلے بیعت موت کر چکے ہیں، جنگی حالات میں ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کیا صلح مان رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو مانتے جا رہے ہیں۔
جبکہ ہم تو اتنی اکثریت میں ہیں، ہم ان پہ حملہ کر دیں تو ہم تو فتح کر سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حملہ نہیں، جنگ نہیں، اللہ کے گھر کی عظمت ہے، آنے والے دور کے حالات ہیں۔ دوسری شک بھی بڑی سخت تھی۔ ایک تیسری شک یہ ہو گئی کہ 10 سال تک یہ معاہدہ ہوگا، یہ جو معاہدہ صلح نامہ طے کیا جا رہا ہے 10 سال کے لیے ہوگا۔ ایک چوتھی شک اور زیادہ بھی سخت تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ شریف آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مکہ سے مدینہ آتا ہے، تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، مدینہ میں نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے اور وہ مکہ آ جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، یعنی ان کا حامی بن جاتا ہے، حزب الشیطان کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی بظاہر بڑی سخت شک ہے کہ مسلمان ہو کے آتا ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے، عجیب منطق ہے یہ، اور اگر کوئی کافر ہے ہو کے آتا ہے تو واپس نہ کر دیا جائے۔ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی حکمت سمجھتے ہیں، اور کئی حکمتیں ہیں، وہ وقت ذرا مختصر ہے، بس شکوں پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ صلح نامہ وہ طے ہو گیا، اہم شکیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو صلح نامہ طے ہو گیا اس پر عمل کیا گیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ احرام کھول لیں، سر منڈوائیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ میرے عزیزو، یہ بھی بڑا سخت مرحلہ تھا، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں یہاں سے ہی بات چیت شروع کریں گے۔ اور پھر یہ سب کچھ ہوا اللہ رب العزت کی سرپرستی میں، اللہ کی رہنمائی میں، اور جو کامیابیاں اب آگے جا کے ملتی ہیں، سورۃ فتح، اس کا نام ہی سورۃ الفتح ہے، انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔